فائزہ. وعلیکم السلام امبر، ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں ڈاکٹر فائزہ؟ بالکل الحمد للہ، اینڈ تھینک یو سو مچ یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے. بالکل، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنا وقت نکال کے آئیں. اور میں امیجن کر سکتی ہوں کہ ڈاکٹرز اتنے بزی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس آگاہی کے سفر میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. بالکل، ڈاکٹرز کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ ایسے دنوں کے اوپر ایسی اویئرنیس کریٹ کریں کہ سوسائٹی سے جو ڈیزیزز کا برڈن ہے اس کو بالکل منیمائز کریں، بالکل کم سے کم کریں. بالکل ڈاکٹر فائزہ، اگر ہم گردوں کے عالمی دن کے اوپر بات کریں تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کو بتا سکیں کہ گردوں کا عالمی دن ہم کیوں مناتے ہیں. دیکھیں، اس دن کو منانے کا مقصد دنیا میں، پاکستان میں، تمام ہاسپٹلز میں اس لیے ہے کہ ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ گردوں کی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ. شوگر، بلڈ پریشر کے حوالے سے کافی حد تک ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس ہے، آگہی ہے. گردے کے امراض کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت ہی سائلنٹلی، خاموشی کے ساتھ گردہ فیلئر کی طرف جاتا ہے اور اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ وہ اپنا گردہ 50 سے 70% لوز کر چکے ہوتے ہیں. تو بالکل ہم یہ اس لیے ان کو آگہی دیتے ہیں کہ آپ نے پراپر مانیٹرنگ کرنی ہے. کون سے علامات ہوتی ہیں جس پہ آپ کو الرٹ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں گردے کے ٹیسٹ کروانے چاہیے یا گردے کے معالج سے رجوع کرنا چاہیے. تو یہ آگہی کا مقصد یہی ہے کہ ہم گردے کی بیماریوں کو کم سے کم کریں اپنی سوسائٹی میں. ڈائلسس کا جو برڈن بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے ملک پر، اور ڈائلسس ایک ایسی بیماری ہے کہ جو نہ صرف مریض کے سوچ کے طور پہ ان کو اسٹریسفل لائف سٹائل، دوسری چیز کے فائنینشلی بھی برڈن بہت بڑھ جاتا ہے پیشنٹ پہ، ان کی فیملیز پہ. بالکل تو بالکل یہی مقصد ہے کہ ہماری عوام کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے گردوں کا خیال رکھنا ہے، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر فائزہ. آئی تھنک میں یہ کہوں گی کہ آج کل کی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ہم کسی بیماری کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اگر ہلکا پھلکا نزلہ زکام اور کھانسی بھی ہوتا ہے تو آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اب یہ دوائیاں بھی خرید کے دو. یہ بات بالکل میں ایگری کروں گی. گردے کی جو دوائیاں دی جاتی ہیں، انجیکشنز اور علاج اور ڈائلسس، یقیناً یہ کافی ایک مہنگا پروسیس ہے تھرو آؤٹ، اور مریضوں کو کافی دقت ہوتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر فائزہ، جب ہم وجوہات کی بات کرتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ پوری دنیا میں گردوں کے امراض کی شرح 10% سے بھی زیادہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور یقیناً پاکستان بھی اس میں شامل ہے. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیوں گردوں کے امراض اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ پاکستان میں آپ کو تھوڑا سا اور انفارم یہ کروں کہ 2018 کی جو اسٹڈی ہوئی ہے پاکستان میں، 2018 میں گردوں کی ڈیزیزز کی جو شرح تھی وہ 14 سے 15% تھی. گلوبلی پوری دنیا میں یہ 10 سے 11% ہے، اور 2035 تک یہ پروپوز کیا گیا ہے کہ پاکستان میں یہ شرح بڑھ کے جو ہے وہ 18 سے 20% تک جا سکتی ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ گردوں کی بیماریاں سب سے زیادہ شوگر اور بلڈ پریشر سے لنکڈ ہیں. جس کو بھی شوگر اور بلڈ پریشر ہے اس کو سالانہ اپنے گردوں کو چیک کرنا لازمی ہے. ہوتا یہ ہے کہ شوگر بلڈ پریشر بذات خود ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری شریانوں کو تنگ کر کے خون کی رکاوٹ متاثر کرتی ہیں تمام اعضاء پہ. گردہ ان میں سے ایک ہے، اور جب یہ خون کی سپلائی مستقل طور پہ گردے کو متاثر رہتی ہے تو یہ گردہ آہستہ آہستہ سکڑتا چلا جاتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایون جو پیشنٹ جن کو ڈائلسس کی ریکوائرمنٹ تک وہ پہنچتے ہیں ان کو بھی کوئی علامت نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ کے کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا تو پیشاب بالکل صحیح بن رہا ہے، تو مریض اس کو پک نہیں کر پاتے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے معالج کے ساتھ جو آپ کا شوگر بلڈ پریشر دیکھ رہا ہے، اس معالج کا یہ فرض ہے، ہماری سوسائٹی میں موجود جتنے جنرل پریکٹیشنرز ہیں، کہ وہ سالانہ گردوں کا ٹیسٹ، دل کا ٹیسٹ، ایک ECG، کولیسٹرول، یہ چیزیں ایمفیسس کر کے کروائیں مریضوں کی. اور ایٹ دی ارلیسٹ جیسے ان کو پتہ چلے کہ جی گردے کی بیماری ہے تو ایک نیفرولوجسٹ کے پاس پیشنٹ کو ضرور ریفر آؤٹ کریں. یہ سب کا فرض ہے. جو ہماری فیملیز ہیں، ان کے فیملیز میں اگر پیرنٹس کو ہے تو ان کا فرض ہے کہ ان کی اسکریننگ کروائیں. بالکل، بہت اہم ہے اسکریننگ، بہت اہم ہے. اور دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ پیشنٹ ڈائلسس پہ آتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک بلڈ ٹیسٹ پرانا نہیں ہوتا، کہ ہم تو اپنی دوائیاں بہت پراپر استعمال کر رہے تھے، ہماری شوگر کنٹرولڈ ہے، بلڈ پریشر کنٹرولڈ ہے، ہمارا گردہ کیسے ڈیمیج ہو گیا. صحیح بات ہے. تو اس چیز کو ضرور کنٹرول کریں. شوگر بلڈ پریشر میجورٹی کازز ہیں. 50% پیشنٹ جو ڈائلسس پہ ہیں وہ شوگر کی وجہ سے ڈائلسس پہ جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر جو فیملی ہسٹری ہے وہ بہت اکاؤنٹ کرتی ہے. تو فیملی ہسٹری میں اگر کسی کی ڈائلسس ہے کہ جی مدر یا فادر یا بہن بھائیوں میں سے کوئی شوگر BP کی وجہ سے ڈائلسس پر ہے تو اس کو تو اور زیادہ اپنے گردے کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ کچھ موروثی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں اگر جو خاندان میں رن کرتی ہیں
تو اس میں بھی ارلی اسکریننگ جلد از جلد اس کی تشخیص کر لی جائے کہ اگر آپ کے بہن بھائی میں ماں باپ میں کسی کو ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی اس کو فوراً تشخیص کروائیں. اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں گردے میں پتھری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بالکل اور وہ بھی اگین کہ اس میں جی حکیمی علاج ہو رہا ہے, ہومیوپیتھک علاج ہو سو رہا ہے, ٹرو. اور جب تک چیزیں بہت زیادہ خرابی کی طرف نہیں چلی جاتی ہیں تب تک گردے کے ڈاکٹرز کو رجوع نہیں کیا جاتا. بالکل تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں میں کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں یہ اویئرنیس ہونی ضروری ہے کہ آپ کو ایک اچھے گردے کے ڈاکٹر کو ان تمام کیسز میں جلد از جلد رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ بہت آگے تک ڈیمیج نہ جا سکیں. بالکل. اور ڈاکٹر فائزہ جیسے آپ نے گردے کی پتھری کا بتایا, اس میں ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی پتھری ہے تو شاید سرجری ہی ہوگی, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا, ادویات سے بھی ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے, اور کافی زیادہ متس ہیں جو کہا جاتا ہے کہ ٹیبوز ہیں ہماری سوسائٹی میں, بات نہیں کرتے لوگ. سب سے بڑی میں آپ کو وجہ بتاؤں, پتھری میں ہمارے گردے کی جو چھلیاں ہوتی ہیں ان سے اب نارمل یا وہ نمکیات جو کہ گردہ ایبزارب کر لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے, وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم بہت سی ایسی دوائیاں دے سکتے ہیں جو ان نمکیات کو خارج ہونے میں پیشاب سے روک لیں, اور اس سے گردے کی پتھری بننا ہی رک جاتی ہے. تو یہ چیز, اور سیکنڈلی سرجری اب بہت لاسٹ ریزورٹ ہو گیا ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس میڈیکل تھیریپی آ چکی ہے, ہمارے پاس لیزر سرجریز بہت اچھی آ گئی ہیں. سو ٹرو. کچھ نہیں ہوتا آپ کو, آپ صرف بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر سے لیزر کی شعائیں لگتی ہیں اور وہ پتھری ٹوٹ کے نکل جاتی ہے. بالکل بالکل آپ سے کہہ. اچھا ڈاکٹر فائزہ, جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان میں شرح بڑھ رہی ہے, تو کیا اس میں بچے بھی شامل ہیں یا ہم صرف ایک ایڈلٹ اور ایک سرٹن ایج کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, بچوں کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر موروثی بیماریوں سے تعلق ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی بچوں میں جو گردے کی بیماریوں کی ٹاپ لیڈنگ کازز ہیں, شوگر اور بلڈ پریشر, وہ چیز بچوں میں نہیں ہوتی ہے. تو بچوں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ زیادہ تر برتھ پہ, ان کی پیدائش کے وقت ہی سامنے آ جاتی ہے, اور اسی وقت پیرنٹس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے, والدین کو, کہ آپ نے اس بچے کے ساتھ مستقل ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا ہے. وہاں پہ اگر نیگلیجنس ہے کہ جی اس کے بعد فالو اپس نہیں ہو رہے ہیں, تو وہاں پر وہ چیز ایڈوانس ہوتی ہے. تو زیادہ تر موروثی بیماریاں ہیں, اس لیے بچوں کو ہم جلدی اسکرین بھی کر لیتے ہیں, ڈائگنوز بھی کر لیتے ہیں, تو ان کا علاج پھر بھی والدین کافی پراپرلی کرواتے ہیں. صحیح بات. جو افیکٹڈ پاپولیشن ہے سب سے زیادہ, وہ ہمارے 50 سال سے جو بیونڈ عمر کے افراد ہیں, مرد عورتیں دونوں, وہاں پہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو نگلیکٹ کرنا. ابھی جو میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنی سالگرہ پہ اور عید پہ اور کپڑے اور کتنا ہم خرچہ اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, بیسک اسکریننگ ٹیسٹ ہم اپنے ساتھ نہیں کروا رہے ہوتے, اپنی فیملی میں ہم اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب تک وہ چیز سامنے آتی ہے تو ایک شوق ہوتا ہے فار آل دا فیملی ممبرس کہ یہ اتنی ایگریسو ہو گئی ہے بیماری, کیسے ہو سکتا ہے. بالکل. ڈاکٹر فائزہ ہمارے پاس ایک ہاسپٹل. اچھا ڈاکٹر فائزہ, ہم جب وجوہات پہ بات کرتے ہیں موٹاپا, ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو 50% دنیا میں لوگ اوبیسٹی کا شکار ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں, 50%. تو کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے گردوں کے امراض کو بھی بڑھانے میں؟ بالکل. موٹاپا دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گردے ہماری باڈی میں فنکشن کیا کر رہے ہیں. تو جتنا لارج سائز کا جسم ہے, اس کے جسم میں جتنے میٹابولک پروسیس ہیں, وہاں سے جو فاضل مادے جنریٹ ہو رہے ہیں, وہ سب کو فلٹر کرنا ہمارے گردے کا کام ہے. تو دا تھنگ از دیٹ کہ جتنا زیادہ ہم نے اپنے وزن کو کنٹرول رکھنا ہے, ہمارے گردے پہ اتنا ہی بوجھ کم پڑے گا. تو جتنا اوبیسٹی ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آج کل غذائی تبدیلیاں اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس ہیں. ہم جتنے باہر نکلنے والے لوگ ہیں, گھر کا کھانا اویلیبل نہیں ہے, جنک فوڈس کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے, ٹائم ہی نہیں ہے بنانے کا. دیٹس سو رائٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں, باڈی کا جو مسل میس بڑھتا ہے اس سے گردے پہ برڈن بڑھ جاتا ہے. اگر گردہ 50% انرجی لے رہا ہے تو اب وہ 100% کام کر رہا ہے. تو اس سے گردے کے اوپر جب ورک لوڈ بڑھتا ہے, تو ورک لوڈ بڑھنے سے اس وقت تو گردہ اپنے آپ کو کمپنسیٹ کرتا ہے, لیکن ان دا لانگ رن آگے جا کے پھر گردے کو ڈیمیج بڑھ جاتا ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ موٹاپے کا خیال اس لیے بھی رکھنا چاہیے کہ گردے پہ بوجھ کم پڑے اور گردے کو آگے جا کے ہم بچا سکیں. بالکل. اور اگر ہم بات کریں ڈاکٹر فائزہ
آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری ینگ جنریشن میں اسموکنگ, سگریٹ نوشی اس کا بہت ٹرینڈ ہو گیا. اب تو ہم الیکٹرک سگریٹس اور ویپس اب پتہ نہیں کس کس لت میں پڑ چکے ہوئے. تو لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو فیشن ہے, اور ویپ سے کیا نقصان ہوگا. کیا یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں سائلنٹلی گردوں کو تباہ کر رہی ہیں؟ 100% کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی پیشنٹ کریٹنن بڑھتا ہے, اس کا گردہ خرابی کی طرف جاتا ہے, تو سب سے پہلے ہم اس کی کاؤنسلنگ میں ایمفیسس کرتے ہیں 3 چیزیں. اپنی شوگر کا خیال رکھیں, بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں, اور اسموکنگ تمباکو کسی بھی فارم میں اپنی زندگی سے ختم کر دیں. ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ شوگر بلڈ پریشر شریانوں کو تنگ کر کے گردے کی سپلائی کو, بلڈ سپلائی کو متاثر کر کے گردہ ڈیمیج کر رہا ہے. نہ صرف گردہ بلکہ دل, دماغ, آنکھیں. تمباکو نوشی کا بالکل سیم امپیکٹ ہے. اگر آپ تمباکو نوشی کر رہے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو شوگر ہے, بالکل ایسے ہی کہ آپ کو بی پی کی بیماری ہو گئی ہے. تو جب تک آپ اپنی زندگی سے تمباکو نوشی کو کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, آپ گردے کے مرض سے انوالو بھی ہو سکتے ہیں, اور اس مرض سے ڈائلسس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ چیز ایمفیسس کرنی یہاں پر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, نہ صرف شوگر بلڈ پریشر کنٹرول بلکہ تمباکو نوشی کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں. اور اپنی غذائی تبدیلیاں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جنک فوڈز کا استعمال روکیں, چکنائی کا استعمال روکیں, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آگے پریونشن میں. بالکل. سامعین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 02111001005 کے اوپر. آپ ہمیں کوئی لائیو سوال بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں فیس بک پہ پیج پہ جا کے www.fb.com/hotfm105 پہ لائیو ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر بھی پیغام بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے, HOT ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور 8881 کے اوپر بھیج دیجیے. اچھا ڈاکٹر فائزہ, جب ہم گردوں کے امراض کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ذیابیطیز اور بلڈ پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ گردوں کی بیماریوں میں ان کو ہو رہی ہیں, اور یہ ایک سائلنٹ بیماریاں بھی ہیں. کیا آپ ہمیں کچھ ایسے سمٹمز بتا سکتی ہیں کہ عام ایک نارمل انسان کو پتا ہو کہ بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, شک کی بنا پر کہ ہم اس کو شک میں ہی لے جائیں اور کوئی ٹیسٹ کرا دیں؟ کوئی ایسی میجر سمٹمز جو ہمیں پتا ہوں؟ بالکل. سمٹمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سمٹمز بہت, میں نے پہلے بھی بتایا کہ کافی حد تک جب گردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو سمٹمز اس کے سامنے آتے ہیں. تو ضروری ہے کہ جب آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو چکا ہے تو آپ نے ہر سال باقاعدگی سے ایک اپنے خون کا ٹیسٹ جس کو ہم کریٹینین کہتے ہیں, اور ایک پیشاب کا ٹیسٹ کہ پیشاب میں چربی تو نہیں خارج ہو رہی ہے, جس کو یورین البیومن کریٹینین ریشو. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو سالانہ بالکل سمپل سے, سادے سے اور بہت سستے ٹیسٹ ہیں. اور اس سے آپ کی گردے کی بیماری جلد از جلد جب تشخیص ہوتی ہے تو ہم حفاظتی دوائیاں شروع کروا دیتے ہیں جو آپ کی پوری زندگی تک آپ کے گردے کو محفوظ کر لیتی ہیں. اینڈ یو آر پروٹیکٹیڈ فار دا ہول آف یور لائف, کہ آپ کو آگے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کو ڈائلسس یا اس کا خطرہ آپ کو رہے. تو ذرا سی دوائیاں ہیں, بالکل سمپل سی دوائیاں ہیں. تو ایک تو ٹیسٹ کرنے بہت ضروری ہیں, اور اس کے ساتھ اپنے مولد سے رابطے میں رہیں, اپنی غذا کا اس طرح خیال رکھیں کہ نمک کا استعمال کٹ ڈاؤن کریں, بلڈ پریشرز کو کنٹرول رکھیں, بلڈ شوگرز کو کنٹرول رکھیں, بلڈ پریشر 130/80 سے نیچے رکھیں اپنا, جو بھی گردے کی بیماری میں افراد ملوث ہیں یا پھر بچنا چاہتے ہیں اس سے, اور اپنی شوگر کا کنٹرول رکھیں. تو یہ بہت سمپل سے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو کروانے ہیں. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ شوگر کس طرح پتہ چلے گی, تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو پرابلم ہوتا ہے کہ رات کے وقت پیشاب کی فریکوینسی بہت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے شوگر کے مرض آپ کے والدین میں, آپ کے بہن بھائیوں میں ہے, تو آپ کو کلوز چیک رکھنا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے علامات ہیں تو جلد از جلد شوگر کی تشخیص ہو. ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ جس وقت شوگر پتہ چلتی ہے اس وقت ساتھ میں دل کا, گردے کا, برین کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ساتھ میں آ جاتا ہے, اس وقت جا کر شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ الرٹ رہیں. بلڈ پریشرز اگر آپ کو پتہ ہے کہ کبھی میرے سر میں درد ہو گیا, میرا بی پی 190 پہ چلا گیا, تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے حسب ضرورت دوا لینی ہے, جب بڑھے گا تو میں دوا لوں گا. نو, آپ کا بلڈ پریشر جب شروع میں بڑھتا ہے تو آپ کو ٹارگیٹ, آپ کو کوئی سائن دیتا ہے. اس کے بعد آپ کا بی پی جب بڑھتا ہے تو آپ کو کوئی سائن نہیں آتا, اور وہ بلڈ پریشر بڑھ کے آپ کی تمام نسوں کو ڈیمیج کر کے آپ کے اعضاء کو خراب کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی ہارٹ اٹیکس یا فالج یا گردے کی بیماری سامنے آتی ہے, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو جب ایک دفعہ بی پی کسی کا بڑھ گیا, وہ بی پی کا مریض ہے, اس کو زندگی بھر کے لیے اپنی بی پی کی دوا باقاعدگی سے کھانی ہے. بالکل. تو یہاں پہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مت نہیں ہے کہ جی ایک دفعہ بڑھ گیا تو میں حسب ضرورت دوا رکھوں گا. نو,
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آئی تھنک اور ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ایک تو اس میں سیلف میڈیکیشن بھی ہوتی ہے اور جب تکلیف ہوتی ہے اس وقت کھا لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس دوائیوں کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ اکثر ہماری سوسائٹی میں پریگنینسی کے دوران عورتوں کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جاتا ہے, اور ڈائبٹیز بھی دیکھی شوگر بھی ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے ہی ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ بالکل بریوس جمع ہو جاتی ہیں کہ مجھے تو یہ پریگنینسی میں مسئلہ ہوا تھا. اور جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں بالکل ینگ فیمیلز ہوتی ہیں 32 سال 33 سال, اور جب وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں تو ان کے گردے اس وقت 90% سے زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کو ڈائلسس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور میجر وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بلڈ پریشر پہ چیک نہیں رکھا ہوتا. تو بلڈ پریشر ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہے, اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. آپ کو بلڈ پریشر کی دوائیاں لینے کی ضرورت ہے اور بالکل اپنے مولد سے رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے. سو ٹرو. اور میں تو یہ کہوں گی کہ ہم خواتین کا جو بھی 35 سال سے اوپر خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, گھر میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, تو اپنا بلڈ پریشر کبھی ایسے ہی چیک کر لیں. بالکل کریں, بالکل کریں. آپ دن میں 2 دفعہ کوشش کریں کہ 10-15 منٹ سکون سے بیٹھے میں ہوں تو اس وقت اپنا بلڈ پریشر چیک کریں. اور اگر اس کی ریڈنگ 130-80 سے زیادہ آ رہی ہے تو پھر تو ریگولر مانیٹرنگ کریں اس کو. بالکل. اچھا ڈاکٹر فائزہ, کچھ ہمارے پاس ایک تو سوالات ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اگر کنٹینیوس کمر میں درد رہے تو کیا یہ ایک سمٹم ہو سکتا ہے گردے کی خرابی کا, کمر میں درد رہنا؟ دیکھیں, کمر میں درد بالکل ہو سکتا ہے. گردے ہماری باڈی میں نہ صرف فاضل مادوں کو صاف کرتا ہے بلکہ کچھ اچھے ہارمونز بھی جنریٹ کرتا ہے, جیسے وائٹامن ڈی کو ایکٹیویٹڈ فارم میں کہ جس میں وہ کام کرے, وائٹامن ڈی ہڈیوں کو مضبوط کرے, وہ ہمارا گردہ کرتا ہے. جب گردہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ وائٹامن ڈی کی پروڈکشن کنورژن سلو ہو جاتی ہے اور اس سے باڈی میں کیلشیم کی کمی, وائٹامن ڈی کی کمی, ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں اور اس سے درد ہوتا ہے ہڈیوں میں. تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے. اگر آپ کو مستقل درد ہے تو آپ چیک کر لیجئے کہ اس کی کیا وجہ ہے. ہماری سوسائٹی میں 90% سے زیادہ کمر میں یا جسم کے کہیں بھی جوڑوں میں درد کی وجہ وائٹامن ڈی کی شدید کمی ہے, کیونکہ سن ایکسپوجر بہت کم ہے. اب شہر میں آپ دیکھ لیں گھر کیسے ہیں, اپارٹمنٹس, لیونگ سٹائل بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے تو وائٹامن ڈی کو رول آؤٹ کریں, لیکن ریموٹ پاسبلٹی ہے تو ضرور اپنی بیسک پروفائل, جس کو ہم کہتے ہیں بیسک ہیلتھ اسکریننگ, جس میں گردہ بھی آتا ہے. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کریٹنین کیا چیز ہے اور اس کے گردے کے فنکشن میں اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر کسی شخص کے پیشاب میں جھاگ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تیسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ سگریٹ نوشی سے بھی گردے پہ اثر پڑتا ہے, تو ایسے بہت سے لوگ کو دیکھا گیا ہے جو کہ سال سے سگریٹ پی رہے ہیں, چین اسموکر ہیں, اس کے باوجود ان کے گردے ٹھیک ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. اچھا ڈاکٹر فائزہ, پہلا سوال کریٹینین کا ٹیسٹ گردے کا کیا تھا؟ بالکل. دیکھیں, ابھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ گردے کی بیماری کو تشخیص کیسے کریں. تو کریٹینین وہ ٹیسٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے گردے کتنے فیصد کام کر رہے ہیں. تو کریٹینین ہی کروایا جاتا ہے شوگر, بلڈ پریشر یا عام مریضوں کا جب بھی گردے کا فنکشن ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ پیشاب میں جھاگ یہ بتاتا ہے کہ گردے کی چھلیاں صحیح کام نہیں کر رہی ہیں. عام طور پہ جو اچھی پروٹین ہے, جو اچھی چربی ہے, وہ ہمارا گردہ اس کو بچاتا ہے, اس کو پیشاب میں جانے نہیں دیتا. لیکن جن مریضوں کے اندر گردے کی بیماری ظاہر ہونے لگتی ہے اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ گردے سے جھاگ آنی شروع ہو جاتی ہے. جو اچھی پروٹینیں, اچھی چیزیں ہیں, وہ گردہ اس کو سیو نہیں کر پا رہا. تو یہ جب علامات آئیں تو یقیناً آپ کو اپنے مولد سے رجوع فوراً کرنا چاہیے. ایک اور یہ چیز بتا دوں کہ پیشاب میں جھاگ کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہے کہ گردہ خراب ہو گیا. کبھی کبھی پیشاب کے انفیکشن کے اندر بھی جھاگ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو اپنے پیشاب کا نارمل یورین ڈی آر چیک کر لینا چاہیے, خاص طور پہ اگر آپ کو پیشاب میں جلن میں تکلیف بھی ہے. اچھا, دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ تمباکو نوشی ہر مریض کا گردہ خراب نہیں کرتی, بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں 100% تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کرے گی. کسی مریض پہ کسی طرح تمباکو اثر کرتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ معاف کرے کینسر کا مرض ہو جاتا ہے, لنگ کینسر ہو جاتے ہیں. تمباکو نوشی ہر مرض میں اس کا رول ہے, ہر مرض میں, کینسرز میں, گردے کے مرض میں, ہارٹ اٹیکس میں, فالج میں, ہر چیز میں. تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طرف آ کر آپ کو افیکٹ کرے گی. تو آپ ایسے لوگوں سے بالکل انسپریشن مت لیں کہ جو چین اسموکرز ہیں اور وہ بچے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے. بالکل. اور ڈاکٹر فیضا بالکل صحیح کہہ رہی ہے, اور ہم نے یہ بہت سنا ہے. کہتے ہیں یہ تو پورے ہمارے والد صاحب پوری زندگی پیتے رہے, ان کو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, مطلب کبھی کبھی جو آخر میں لوگوں کو ہارٹ فیلز بھی ہو جاتے ہیں, تو پتہ نہیں ہوتا کہ شاید اصل وجہ یہی ہوتی ہے. میں اپنے جاننے والوں کی آپ کو اگزامپل دوں کہ پوری زندگی تمباکو نوشی کی اور اس کے بعد لنگ کینسر سے ڈیتھ ہوئی ہے.
पूरी जिंदगी भी नहीं, एक 30 साल की लड़की की डेथ हुई है मेरे अपने जानने वालों में, उसको मुंह का कैंसर हुआ क्योंकि वो छालिया के साथ तंबाकू लेती थी। इसी तरीके से बहुत सारे केसेस हैं, आपको क्या एग्जांपल दें, लेकिन तंबाकू नोशी हर तरफ से डेंजरस है, प्लीज इसको अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मत किसी से इम्प्रेस ना हो कि अगर वो पूरी जिंदगी पी रहा है उसको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ वो नहीं बताएगा कि उसको क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर फाइजा, मैं चाहूंगी कि जब गुर्दे फेल हो जाते हैं फिर क्या इलाज है इसका? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की है। देखें, हमारी अच्छी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में गुर्दे का इलाज अब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिफाइंड तरीके से किया जा रहा है। इवन गांव देहातों में भी डायलिसिस के सेंटर्स बन गए हैं। दो तरह से इलाज हो सकता है कि या तो पेशेंट को डायलिसिस कर दिया जाए। अच्छा, डायलिसिस क्या है? होता यह है कि गुर्दे, जिसका दिल फेल हो गया उसके पास दिल नहीं है, जिसका दिमाग फेल हो गया उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन गुर्दे के मरीजों के पास गुर्दा है, वो हमारी डायलिसिस की मशीन है, वो उनके लिए उनका गुर्दा है। तो डायलिसिस की मशीन में तमाम फाजिल मादे जो गुर्दा हमारी बॉडी से निकालता है, वो सारे फाजिल मादे डायलिसिस की मशीन निकालती है। तो डायलिसिस जो रिकमेंडेड है पूरी दुनिया में अब 5 से 7 दफा हफ्ते में किया जा रहा है, क्योंकि उसमें हमारा गुर्दा 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। हम डायलिसिस करवा रहे होते हैं हफ्ते में 1 दफा, हफ्ते में 2 दफा। उस पे भी मरीज को समझाना, उसको काउंसिल करना बहुत मुश्किल काम है। तो डायलिसिस एक बहुत अच्छी चीज है। डायलिसिस आपके लिए गुर्दा है, सबसे पहले ये समझें। और जितना ज्यादा गुर्दा काम करेगा, जितना ज्यादा आप डायलिसिस करवाएंगे, आपकी बॉडी को लॉन्ग रन में उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो जिंदगी की क्वालिटी बढ़ जाती है, जिंदगी की मिकदार बढ़ जाती है जब आप अच्छे डायलिसिस करवाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गुर्दे की पेवंदकारी का काम बहुत तेजी से, बहुत इफेक्टिव तरीके से अब अंजाम हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में बात करें तो SIUT गुर्दे के ट्रांसप्लांट करवा रहा है। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में गुर्दे का ट्रांसप्लांट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है पिछले 4 साल से। इसके अलावा आगा खान हॉस्पिटल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, डाओ कैंपस है, यहाँ पे गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव इलाज है, खास तौर पर यंग मरीज जिनको गुर्दे की बीमारी होती है, जो जिनके पास कोई गुर्दा देने वाला मौजूद है खानदान में, तो उनको तो इस ऑप्शन से हम बिल्कुल अफादियत होती है। बिल्कुल आप सही कहें। अच्छा डॉक्टर फायजा, मेरा एक सवाल है, जो मरीज सारी जिंदगी डायलिसिस करा रहे होते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट क्यों नहीं ऑफर किया जाता? वो डायलिसिस पे ही क्यों रहते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसमें ये है कि डायलिसिस किस उम्र से शुरू हुआ ये बहुत काउंट करता है। फॉर एग्जांपल 40 साल पे किसी को शुगर हुई और 60 साल पे वो डायलिसिस का मरीज बन गया। अब पिछले 20 सालों में उसकी शरियानें इतनी हद तक डैमेज हो चुकी होती हैं कि फिर उसमें गुर्दे की पेवंदकारी के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात कि गुर्दे का जो ट्रांसप्लांट है वो भी गुर्दे का एक इलाज है, वो 100% ये नहीं है कि मैं नॉर्मल हो गया। तो ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाइयाँ बहुत लंबे अरसे चलती हैं, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स आते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन मरीजों के ऊपर बहुत देखभाल के हमें देखना पड़ता है कि क्या ट्रांसप्लांट से ये मरीज हमारा फायदेमंद होगा इसको या नहीं होगा। तो ये वजह है कि हम जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, ज्यादा उम्र के, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि कर ही नहीं सकते, लेकिन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए रिस्क और बेनिफिट को देखकर फिर हम फैसला करते हैं कि जिससे हम गुर्दा ले रहे हैं वो भी तो इंसान कीमती है, तो वो गुर्दा कीमती है, तो वो जिस शख्स के अंदर गुर्दा लग रहा है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो उस गुर्दे का इस्तेमाल कर सकता है आगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर फायजा आपने। हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और डॉक्टर फायजा, मैं चाहूंगी कि रमज़ान का महीना आने वाला है और बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम रोज़ा नहीं रख सकते, या अगर हम जनरल हम लोग सब, जो वो लोग जिनको कोई भी मर्ज नहीं है, वो भी अगर रोज़ा रखें तो गुर्दों की सेहत से रमज़ान के रोज़े का कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है हमने? अच्छा डॉक्टर फायजा, रमज़ान, रोज़ा और गुर्दे, इन तीनों चीज़ों को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो गुर्दे के पेशेंट्स हैं, खासतौर पे जिनके गुर्दे की बीमारी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, जब वो ये सवाल करते हैं तो हम उन्हें अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से बहुत इनकरेज नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास कोई 17 से 18 घंटे का रोज़ा होता है और उसमें पानी की शदीद कमी हो जाती है और गुर्दे को पानी की कमी से बचाना है। सबसे पहली चीज़ तो गुर्दे पे रमज़ान का इम्पैक्ट यही है कि पानी की शदीद कमी। तो हम अपने मरीजों को ये मशवरा देते हैं कि ठीक है, आप एक रोज़ा रखें, उसके बाद 2 से 3 दिन का स्किप कर दें और उसमें अपने पानी का इंटेक बहुत बढ़ा लें, और स्किप कर करके रोज़े रखें, एक कंटिन्यूटी में ना रखें।
کیونکہ یہاں تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ کی صحت آپ کو الاؤ نہیں کر رہی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی فلیکسیبل ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز. دوسرا یہ کہ اپنی غذائی تبدیلیاں جو رمضان میں آ جاتی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں کہ پکوڑے بھی کھاتے رہو اور رولز بھی کھاتے رہو اور مطلب اور شربت بھی لال لال پیتے رہو. شربت بھی لال لال چینی والا پیتے رہو, تو بہت بدپرہیزی بڑھ جاتی ہے. بدپرہیزی بڑھنے سے نمک کا استعمال بڑھتا ہے, چکنائی کا استعمال, شوگر خراب. اکثر مریض جب رمضان کے بعد آتے ہیں تو ان کے گردے کی پوری ترتیب بے ترتیب ہوئی ہوتی ہے. تو جو محنت ڈاکٹرز نے کر کے گردے کو سنبھالا ہوتا ہے, شوگر کو سنبھالا ہوتا ہے, بی پی کو سنبھالا ہوتا ہے, وہ بعد میں ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہمارے پاس پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس چیز سے بچانا ہے. آپ سب کریں, میانہ روی سے کریں. آپ یہ مت بھولیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 کھجور سے روزہ کھولتے تھے اور وہ کوئی پکوڑے سموسے اور یہ سب چیزیں نہیں لیتے تھے. کھانا کھاتے تھے. تو انہوں نے ہمیں اعتدال پسندی سکھائی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام بیماریاں رمضان میں اس لیے خراب ہوتی ہیں. تو یہ خیال رکھیں, اپنی غذا کا خیال رکھیں, اپنی شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں, نمک کا انٹیک کم رکھیں, پانی کا انٹیک اچھا رکھیں. سحر سے جو افطار سے جو سحر تک کا وقت ہے اس میں اپنے پانی کا انٹیک بہت اچھا کر لیں. تو اس طرح سے ہم اپنے گردے کا خیال رکھ سکتے ہیں رمضان میں. بالکل. اچھا ڈاکٹر فائز صاحب نے ایک بہت اچھی بات بیچ میں بتائی تھی. ہم جب بریک میں باتیں کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ جو پیشنٹ ڈائلسس کراتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈائلسس کرانا کتنا اچھا ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ بہت سارے مریضوں کو میں نے دیکھا جب ڈائلسس کے بعد ان کی طبیعت سنبھلنے لگتی ہے تو وہ گیپس دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک ہفتے میں کتنے ڈائلسس ضروری ہیں اور ان لانگ رن فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ بالکل, بہت ہی اچھا سوال ہے, اور یہ سب کو جو ڈائلسس کے مریض ہیں ان کو غور سے سننا چاہیے کہ ڈائلسس ہماری جسم ہمارے لیے گردہ ہے. تو وہ جتنا زیادہ کام کرے گا, جتنی زیادہ باڈی سے یہ جو فاضل مادے نکلیں گے, اس کا امپیکٹ ہمارے دل پہ, ہماری صحت پہ, ہماری زندگی پہ پڑے گا آگے. تو ہفتے میں 3 ڈائلسس 4 گھنٹے کے. ہمارے پاس ڈائلسس ہوتا ہے جس سے 2.5 گھنٹہ ہو گیا, 3 گھنٹہ ہو گیا. نو, ایک ڈائلسس ٹریٹمنٹ 4 گھنٹے سے زیادہ ہونا چاہیے, 4 گھنٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہفتے میں کم از کم 3 ڈائلسس ضرور کروائیں. جو ڈائلسس شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہفتے میں 2 ڈائلسس سے شروع کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد 3 سے 6 مہینے کے بعد وہ 3 ہفتے میں 3 ڈائلسس کروا سکتے ہیں. اس کا جو اثر آتا ہے وہ آتا ہے تقریباً 2 سے 3 سال کے بعد. پوری دنیا میں لاتعداد اسٹڈیز ہوئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہفتے میں 3 ڈائلسس 4 گھنٹے کا زندگی کو بچانے میں 30 سے 40% ساتھ دیتا ہے. اگر آپ ہفتے میں 2 ڈائلسس کروا رہے ہیں تو آپ کے زندہ رہنے کے چانسز 2 سے 3 سال کے بعد 50% ہوں گے جو ہفتے میں 3 کروا رہے ہیں. تو میرے پاس جو پیشنٹ ڈائلسس کے ہیں وہ 10 سال سے 15 سال سے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جس طرح سے ہم بتاتے ہیں کہ ہفتے میں 3 ڈائلسس 4 گھنٹے کا تمام دوائیاں ٹریٹمنٹ جس طرح سے پرسکرائب ڈاکٹر کرتا ہے, آپ دیکھیں ان کو 15 سال ہو گئے ڈائلسس پہ. تو یہ بہت اچھی چیز ہے ڈائلسس, اس کو آپ نے طریقے سے کروانا ہے, تب اس کا فائدہ ہوگا آپ کو.